الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ علق۔ اقرأ، آپ پڑھیے۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا کام اللہ نے کیا کہا اپنے بندوں کو، کیا حکم دیا؟ سب سے پہلا اقرأ، پڑھنے کا، یعنی پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ حالانکہ اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یوں شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہونے لگے۔ آپ جو خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، صبح ایسے ہی سامنے آ جاتا، بالکل ویسے ہی ہو جاتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اچھی لگنے لگی کہ میں تنہا رہوں، اکیلا رہوں، اور اپنی تنہائی کے لیے آپ غار ہرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ کئی راتیں وہاں رہتے، گھر نہ آتے، اور اپنے ساتھ کھانا پینا لے جاتے، اور پھر جب وہ ختم ہوتا تو اتنا ہی آ کے دوبارہ پھر لے جاتے، اور وہاں غار میں ہی رہتے۔ تو اب عبادت تو اللہ کے رسول کر رہے تھے نا، کہ خلوت میں اکیلے رہ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اقرا، آپ پڑھیے۔ صرف خود ہی عبادت نہیں کرنی بلکہ دوسروں کو بھی پڑھانا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ جڑیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کریں۔ بسم ربک الذی خلق، اقرا، آپ قرات کیجئے، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلقہ، پیدا کیا۔ اب جب فرشتہ آپ کے پاس آئے، یعنی جبریل علیہ السلام، تمام فرشتوں کے سردار فرشتے، تو انہوں نے آپ سے جب کہا نا آپ پڑھو، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سارے لوگ جن میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، بچپن گزارا، جوانی گزاری، اور جب آپ 40 سال کی عمر کے تھے جب یہ آپ پہ وحی آنا شروع ہوئی، تو ساری وہ لوگ سمجھتے تھے، دیکھتے تھے۔ اس وقت کئی لوگ قلم سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اللہ کے رسول نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب فرشتے نے آپ کو جب کہا کہ پڑھو، تو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے زور سے آپ کو ایسے دبایا، تو پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ پھر بھینچا اور پھر کہا پڑھیے اقرا، تو میں نے پھر کہا کہ میں ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے پھر تیسری بار زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ 5 آیتیں پڑھی فرشتے نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو واپس آئے، آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت پھڑک رہا تھا، یعنی اتنی وحشت یا خوف طاری ہوا۔ آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے اوپر کپڑا اڑا دو، زملونی۔ پھر جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خدیجہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بڑی پڑھی لکھی اور بڑی سمجھدار دانا خاتون تھی، بڑی مالدار تھی اور تجارت کرنے والی۔ وہ جب انہوں نے یہ ساری بات سنی تو کہنے لگی کلا واللہ ما یخزیک اللہ، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کی جان چلی جائے یا آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہو، بلکہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو قرابت داروں سے اچھا سلوک کرتے ہو، یعنی جس میں یہ خوبیاں ہوں۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق بڑھے، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دے۔ یہ بات کہنی آسان ہے پر کرنا بہت مشکل ہے۔ جب آگے سے اچھائی کا جواب برائی میں ملے، جب بری باتیں سننے کو ملتی ہیں، پھر انسان کا جی یہی چاہتا ہے کہ گند سے کند اچھی، پر حکم اللہ کا کیا ہے کہ کند نہیں کرنی بلکہ جڑ کے ہی رہنا ہے۔ وہ برا بھی کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا ہی کرتے رہو۔ اب میرے نبی ایسا ہی کرتے تھے، تو فرمایا جو یہ کرے گا اللہ اس کو کیا دے گا،
کہ اس کا رزق بڑھا دیں گے، اس کی عمر لمبی کریں گے۔ اب خدیجہ دیکھیں کتنی سیانی عورت ہے، کہتی ہیں آپ تو قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہو، آپ کو اللہ کیسے ایسے مار دے گا؟ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہو، ہمیشہ سچ بولتے ہو، غریبوں کا یعنی جو کمزور ہیں، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہو، جو کام نہیں کر سکتے آپ ان کو کام کر کے دیتے ہو، تو مہمانوں کی آپ مہمان نوازی کرتے ہو۔ یہ سارے کام کافی مشکل ہے، لوگ یہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں نا۔ لوگ تو سیانت یا سمجھداری بس اسی میں سمجھتے ہیں کہ بس اپنا کر لو، اتنا ہی کافی ہے، کسی کے چکروں میں، کسی کی مصیبتوں میں ٹانگ اڑانے کی یا گھسنے کی یا ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر اللہ کہتے ہیں نہیں، تم ایسا کرو۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ بھکھیاں نو کھانا تے تسیاں نو پانی، کھوانا پیانا محمد نے دسیا، کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ پہ نبوت یعنی آپ نبی نہیں ہیں، ابھی نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن پہلے سے آپ یہ سارے کام کرتے ہیں، یعنی یہ خوبصورت عادتیں پہلے سے آپ میں ساری موجود ہیں۔ مصیبت میں حق کے اوپر آپ ڈٹ جاتے ہو، حق کا لحاظ کرتے ہو۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ ان کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی ان کا باپ اور ورقہ بن نوفل کا باپ دونوں بھائی تھے۔ اب یہ جاہلیت میں ورقہ جو تھے یہ عیسائی ہو گئے، کیونکہ اس دور میں عیسائی ہی مطلب آسمانی دین تھا، عیسائی ہونا ہی مطلب مسلمان ہونا تھا، عیسائیت کو قبول کرنا۔ تو وہ اس وقت مطلب پڑھے لکھے تھے، وہ عربی خوب لکھنا جانتے تھے اور انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ لکھا کرتے تھے، اور دین پہ عمل کرنے والے، اللہ کی خاطر علم والے وہ انسان تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نبینا بھی ہو چکے تھے۔ اب ورقہ کے پاس آپ کو لے گئیں آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جا کے کہا کہ بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ نبی پر اترا تھا، جو موسیٰ نبی پہ آتے تھے۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا تو میں تیرا ساتھ دیتا جب تیری قوم تجھے مکہ سے نکال دے گی۔ اب اس وقت کون یہ جان سکتا تھا کہ نبی محمد کو، جنہیں سارے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، ان کی بہت عزت ادب احترام، ظاہر ہے جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں لوگ ان کا اس سے پیار ہی کریں گے، اسے لوگ اچھا ہی کہیں گے، لوگ اس کا احترام کریں گے۔ اب اللہ کے رسول کہنے لگے آوا ہم بے مخرجی، یا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرانی سے کہا، لیکن وہ تو علم والا انسان تھا نا، عالم بندہ تھا، انجیل کو لکھتا پڑھتا، تو اسے پتہ تھا کہ آخری نبی جب نبوت کا اعلان کریں گے تو اس کے مکے والے، اس کے ساتھی اسے مکہ سے نکال دیں گے۔ تو اللہ کے رسول بڑے ہی مطلب تعجب سے کہنے لگے کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ کہنے لگے ہاں، کیونکہ جو چیز آپ لائے ہیں وہ جو بھی لایا اسے تکلیف ہی دی گئی، یعنی جو آپ بیان کرو گے نا اس کے بعد، جب آپ سناؤ گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ یعنی ابھی پہلی وحی آئی ہے تو وہ انہوں نے مان لیا نبی محمد کو، یہ اچھے لوگوں کی نشانی نا، یعنی وہ حق کو سچ کو جب سنتے ہیں تو فوراً مان لیتے ہیں، انہیں فوراً سمجھ آ جاتی ہاں یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ پھر اس واقعے سے تھوڑی ہی مدت بعد ورقہ فوت ہو گئے، وہ بوڑھے تھے، ان کا مطلب وقت پورا ہو چکا تھا، اور وحی بھی آنا بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وحی کے نہ آنے پر بڑے غمگین رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری وحی آئی وہ یا ایھا المدثر اتری۔ اچھا، آیت نمبر 6 سے آخر تک کی 14 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرنا شروع کی تھی۔ اور بیت اللہ میں آپ نے نماز کب پڑھنا شروع کی؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا، تب آپ نے جا کے بیت اللہ میں نماز پڑھی۔ اچھا،
ان الفاظ سے لگتا ہے کہ جبریل نے غار ہیرا میں جو وحی آپ پر پیش کی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں تھی، ورنہ آپ یہ نہ کہتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ زبانی تو کوئی بھی کسی کو پڑھائے تو وہ پڑھ لیتا ہے بندہ۔ وحی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی پہچان سے کیا گیا کہ اقرا کیا پڑھنا ہے، بسم ربی کا، اپنے رب کا پاک نام، یعنی اپنے رب کی پہچان کروائی گئی ہے کہ تمہارا رب کون ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، الذی خلق، جس نے کائنات کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ اب یہ وہ سوال ہے جو عموماً تھوڑا سوچنے والے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا، جو ہم مسلمان ہیں، ہمیں پیدائش سے ہی یہ چیز مل گئی ہے، اللہ، نبی، رسول، فرشتے، یہ ساری باتیں، ورنہ جو لوگ ان باتوں سے ناواقف ہیں ان کے لیے اللہ کو جاننا، پہچاننا بڑی کوئی دور کی بات ہے۔ وہ سوچتے ہی رہتے ہیں یہ دنیا کیا ہے، کیسے ہے، اس کو کس نے بنایا، یعنی وہ اور چیزوں میں ہی گم رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا الذی خلق، وہ کون ہے، ربک، تمہارا رب، جس نے اس سب کو تخلیق کیا، جو تمہیں پال رہا ہے۔ یعنی یہ کائنات از خود ہی نہیں بن گئی، بلکہ اس کو بنانے والا کوئی ہے اور اسی کا نام اللہ ہے۔ اس کے نام سے آپ وحی کا آغاز کیجئے، وحی سے یعنی وحی کو پڑھنا شروع کیجئے۔ اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس کے بعد انسان، اس نے پیدا کیا انسان کو من علق، خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اس کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے، اور جواب یہ ہے کہ جیسے کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ویسے ہی انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق کو یہ کسی طرح جائز نہیں کہ وہ اپنے ہی جیسی مخلوق کے آگے سر جھکائے، یعنی عام دوسرے لوگ انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں، ایک اوپر بنا بیٹھا ہے، دوسرے اس کے سامنے جھک رہے ہیں، تو فرمایا نہیں، تم اس کے سامنے جھکو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معجزے کے طور پہ پیدا کیا ہے کہ دیکھو کیسے بے جان لوتھڑا جو مطلب ایک جگہ پہ رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں کیسے جان ڈالتا ہے اور کیسے وہ مختلف مراحل طے کر کے ایک خوبصورت شکل میں باہر آتا ہے، اور پھر کیسے وہ بڑھتا ہے اور کیسے اس کی عقل، جب وہ دنیا میں آتا ہے کچھ نہیں جانتا، اللہ آنکھ، یہ کان اور دل دے دیتا ہے اسے سننے، دیکھنے اور سمجھنے کے لیے، پھر وہ بڑا دانا، سمجھدار، بڑا ہوشیار بن جاتا ہے اور پھر اللہ کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علق کا معنی جمع ہوا خون بھی ہو سکتا ہے، لوتھڑا، خون کے لوتھڑے سے پہلے خون کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے، وہ بعد میں لوتھڑا ایک جوک کی شکل اختیار کر دیتا ہے، اور علق کا معنی وہ جونک بھی ہو سکتا ہے، جو جونک بندے کو چمٹ جائے تو خون ہی چوستی ہے، اور یہ بھی ماں کے اندر اس کا خون چوس چوس کے اللہ کے حکم سے بڑھتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، اقرا آپ پڑھیے، اور آپ کا رب اکرم، بڑے کرم والا ہے، جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی کی بقا کے وہ تمام اسباب مہیا کر دیے جو اس غرض کی تکمیل کے لیے ضروری تھے، پھر انسان کو ان اسباب سے کام لینے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ اسی پروردگار کا نام لے کر آپ پڑھیے، یعنی صرف انسان کو ہی پیدا نہیں کیا، اس کی ضروریات اس کے آنے سے پہلے سب باہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ علم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی فرمائی کہ اسے قلم کا استعمال سکھا دیا، جس سے علم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہوتی ہے، پھیلتا ہے علم، اور لکھی ہوئی چیز کسی عالم کی موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے اور اگلی نسلوں میں
وہ منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو علم اور کتابت کے فن کا طریقہ نہ سکھاتا تو انسان کی علمی قابلیتیں سمٹ کر محدود رہ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عام دستور ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو علم انبیاء کو وحی کے ذریعے عطا کرتا ہے وہ انسانی علوم سے بلند تر ہے۔ یعنی انسان جو سوچتا ہے وہ بہت سوچتا ہے اور بہت اونچا اڑنے کی اور پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو علم اللہ وحی کے ذریعے اتار کے انسان کو بتاتے ہیں۔ اب کئی سائنسدان بڑی سوچ کے بعد وہ دوسرے لوگوں سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، ہر وقت سوچ میں زندگی، ہر وقت غور و فکر کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے یا جو وحی علم دیتی ہے۔ یعنی وہ بڑا سوچ کے بھی تھوڑا سا پہنچتے ہیں اور پھر عقل غوطہ کھاتی ہے اور دوبارہ پھر وہیں آ گرتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں ہمیں بہت شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہے، اسلام دیا، اسلام کی نعمت دی، اس قرآن پاک دے دیا، قرآن سکھا دیا ہمیں، ورنہ تو ہم نہیں جان سکتے تھے کہ اللہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، انسان تیری دنیا میں زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کس لیے آیا۔ بس ایسے ہی پھر سوچ کے، جیسے سمندروں میں پانی وہ کناروں کو لگ کے تھک جاتا ہے، پھر واپس پہنچا، پھر واپس انسان کی عقل پہنچ کے پھر واپس آ جاتی ہے اور اصل علم تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہ پہنچ بھی کیسے سکتی ہے، کیونکہ وہ علم جو اللہ اپنے وحی کے ذریعے دے گا، اگر اسی کو مانو گے، اسی کو جانو گے تو ان باتوں تک پہنچ سکو گے۔ اب ہم کئی سائنسدانوں کے واقعات یا ان کی باتیں، ان کے ایمان لانے کا واقعہ جب سنتے ہیں تو 70 سال، 40 سال، یعنی انہوں نے بہت محنت کے بعد وہ ایک بات تک پہنچے، اور الحمدللہ ہم کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، کتاب کی دولت دی، تو بغیر محنت کوشش کے اتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ وہ لوگ سالوں محنت کرتے ہیں تو ایک چیز تک بمشکل پہنچ پاتے ہیں، اور وہ بھی اگر اللہ توفیق ہدایت دے تو سیدھی راہ پہ چلیں، ورنہ پھر دوبارہ عقل غوطہ کھائے اور پھر واپس اسی جگہ پہ آ جائے، یعنی سمجھ ہی نہ آئے، سمجھ کے بھی نہ سمجھے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی یہ علم انسان خود کیسے جان سکتا ہے جو اللہ نے ہی سکھانا ہے، اس نے انسان کو سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز ایسا نہیں، انسان کو سرکشی نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی انسان سرکشی کرتا ہے، یعنی اکڑتا ہے۔ وہ کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اسے اکڑنا نہیں چاہیے۔ ارآہ استغنی، وہ سرکشی کیوں کرتا ہے حالانکہ وہ مکمل اللہ کے کنٹرول میں ہے؟ وہ ان باتوں کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ ان کو سمجھنے پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ یعنی انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس وقت وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اسے قلم کے استعمال سے پہلے ہی بہت سی باتیں سکھا دیتا ہے۔ پھر پہلی وحی کی آخری آیات ہیں یہ، جس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا جا رہا ہے جو جاننے کے لیے آپ عرصے سے بےتاب تھے، اور اس نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا۔ یعنی اس علم کا آپ ویسے اس کو جان نہیں سکتے تھے بغیر اللہ کے بتائے، یعنی یہ علم اللہ بتائے ہی تو انسان جان سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ باقی علم بھی اللہ کے بتائے سے ہی انسان جانتا ہے، لیکن وہ اللہ نے لوگوں کو کچھ بتائے ہیں، کھانا کیسے بنانا ہے، رہنا کیسے ہے، گھر بنانے، کپڑے اپنے پہننے کے لیے اگانا، بونا، سینا، کاتنا، یہ سب علم ہی ہیں، یہ سب علم بھی اللہ نے سکھائے ہیں۔ لیکن یہ وحی کا علم، آسمانی علم، یہ اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھا رہے ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور جس کو جاننے کے لیے آپ بےتاب تھے، اور اللہ نے اب آپ کو نبی بنا لیا۔ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں انسانوں کی اکثریت
یا اللہ کو جو بھلا دیتے ہیں، یعنی ان کی خصلت بیان کی گئی ہے کہ جب کسی کو سیر ہو کر کھانے کو ملنے لگتا ہے نا، اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے، تو وہ اپنے جیسے انسانوں کو تو کیا سمجھیں، وہ اپنے مالک کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اور اس کی سرکشی اور بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ ان الی ربک الرجعی، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسے اس کے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں خواہ کتنی ہی سرکشی اختیار کر لے، بالآخر اسے اپنے پروردگار کے پاس جانا پڑے گا۔ اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اس متکبرانہ روش کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ یعنی اکڑنا انسان تجھے زیب نہیں دیتا، تو کس بات پہ اکڑتا ہے، تو شے کیا ہے؟ کیسے پانی کے حقیر قطرے سے تجھے پیدا کیا، ابھی اللہ نے فرمایا میں تجھے جمے ہوئے خون سے انسان پیدا کیا۔ اب اور روز انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے اپنے جیسوں کو مٹی میں ملنا، ان کا مرنا، تو پھر انسان تیری اکڑ کس چیز پر ہے؟ انسان جب اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، دو بندے کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر ایک شرک کرنے والا، جو ذرا بھی شرک کرے اللہ کے ساتھ، اور نمبر دو جو اکڑے، تکبر کرے۔ رائی کے دانے، رائی کیا شے ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آ رہے ہیں نا، یہ رائی، یعنی اتنا چھوٹا سا بھی تکبر کسی کے دل میں ہوگا وہ بھی جنت میں نہیں جائے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ اب تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا بس سمجھنا، اور حق بات سن کے اسے نہ ماننا۔ اب ایسا ہی مطلب یہ جو اگلی آیات اتر رہی ہیں ابو جہل اور اس کی کمپنی کے لوگوں کے بارے میں، کہ وہ اپنے آپ کو، اب جب اللہ نے مال دے دیا، تھوڑا انسان جب رج کے کھانے لگتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا ارآہ استغنا، انسان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ یطغی، سرکشی کرتا، لیکن وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، غنی سمجھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں بڑا ہی بے نیاز ہوں، حالانکہ اسے اس کے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کرتے تھے کہ نماز نہ پڑھا کر یہاں، اور کئی دفعہ اس نے بدتمیزیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی گردن پہ ایسے پاؤں رکھ دینا، اور ایک دفعہ کہنے لگا کہ میں اوجری منگواؤ، تو نہیں، اونٹ کی نا بچے دانی، ذبح ہوا کوئی اونٹ تھا تو اس کی بچے دانی منگا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پہ ایک دفعہ اس نے رکھ دی، تو اب سارے پیچھے کھڑے ہو کے مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، انہوں نے وہ اٹھایا، گند پیچھے کیا تو اللہ کے رسول اٹھے۔ یعنی اس طرح کی اس کی بدتمیزیاں حد سے بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ منع کرتا تھا اللہ کے رسول کو وہاں نماز پڑھنے سے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، یعنی وہ اللہ کے رسول کی دشمنی میں اتنا آگے نکل چکا تھا، حالانکہ وہ خود بھی نماز مطلب اللہ کی عبادت کرتا، حج کرتا، لیکن اب اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ عبادت کا ہی کوئی لحاظ نہیں کہ وہ عبادت کر رہے ہیں تو میں انہیں اب کچھ نہ کہوں، وہ عبادت میں اللہ کے رسول کو تنگ کرتا، حالانکہ اللہ کے رسول ہدایت پر ہیں۔ او امر بالتقوی، اور وہ یہ ذرا نہیں سوچتا کہ وہ تو تقوی کا حکم دیتے ہیں، پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اس نے قریشی سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے لیے وہ، یعنی جب سجدہ کرتا ہے تو سمجھو نیچے کی مٹی اپنے منہ پہ لگاتا ہے، اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، کہنے لگا لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اب اسے اس حال میں دیکھ لیا تو اس کی گردن روند ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد جب اس نے آپ کو کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھا تو اس برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، پھر اچانک پیچھے ہٹنے لگا۔ سرداران قریش نے جب اپنے رئیس یعنی سردار کو اس حال میں دیکھا تو حیرانی سے پوچھا ابو الحکم کیا ہو گیا؟ وہ گھبرایا ہوا کہنے لگا میرے اور محمد کے درمیان ایک خوفناک آگ حائل ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتہ اس کا ایک ایک جسم کا حصہ اچک لیتے اور الگ کر دیتے۔
ایسے ہی ایک دفعہ ابو جہل اپنے اہل مجلس سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کی تذلیل اور بزرگوں کی توہین کر کے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اب میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جب اسے نماز میں دیکھوں گا اس کا سر ایک بھاری پتھر سے کچل دوں گا، پھر تم خواہ بنو عبد المناف سے میری حفاظت کرو یا مجھے بے یار و مددگار چھوڑو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پھر انہیں ڈر بھی تھا، لیکن کہنے لگا اب میں ضرور ایسا کروں گا۔ اس نے قسم کھا لی، کہنے لگا میں اللہ سے عہد کر لیا کہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ اس کے ساتھی کہنے لگے نہیں نہیں، ہم تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو۔ اب جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روز نماز پڑھتے تھے نماز ادا کرنے لگے، تو وہ اپنے پروگرام کے مطابق ایک بھاری پتھر اٹھا کر آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر پیچھے ہٹنے لگا، اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بدحواسی کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے پتھر بھی نیچے نہ پھینک سکا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا ابو الحکم کیا ماجرا ہے، یعنی تجھے کیا ہو گیا، تیرا رنگ کیوں اڑ گیا؟ اس کے حواس ٹھکانے آئے تو کہنے لگا کیا بتاؤں، ایک کری منظر اونٹ آڑے آ گیا تھا، اس اونٹ جیسی کھوپڑی، اس جیسی گردن اور اس اونٹ کے دانتوں جیسے دانت میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ یہ اونٹ تو جیسے مجھے نگلنا چاہتا تھا، یعنی جیسے اس نے مجھے منہ میں ہی ڈال لینا تھا۔ اور اس طرح کی وہ کئی دفعہ حرکتیں کرتا۔ ایک دفعہ ذبح شدہ اونٹنی کی یعنی بچہ دانی لا کے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی اور یہ لوگ ہنس رہے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول اٹھے، سیدہ فاطمہ کو خبر دی گئی، وہ آئیں تو انہوں نے پیچھے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے پھر 3 دفعہ یہ بد دعا کی ان پہ، اللہم علیک بے قریش، اے اللہ قریشیوں کو پکڑ لے، یعنی ان سے تو خود ہی نمٹ لے۔ یہ کلمات سن کر وہ لوگ سہم گئے، یعنی اب اللہ کے رسول کی منہ سے نکلی ہوئی بات انہیں یقین پڑا تھا کہ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو بولتے ہیں حق بولتے ہیں۔ اب جب خود پہ بد دعا ہوئی نا پھر بڑے سہمے، کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ضرور رنگ لائے گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ آپ نے اس مجمع میں 6 آدمیوں کے نام لے کر انہیں بد دعا دی۔ فرمایا یا اللہ ابو جہل سے نمٹ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن امیہ، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط سے نمٹ لے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سب لوگ بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور پھر بدر کے کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا۔ یعنی ایسے شخص کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں جو خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا وہ باغی جو حق کی دعوت کو ٹھکراتا ہے اور تکبر کر کے منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے۔ آرائیت ان کذب وتولی، 2 بندوں کی بات بیان کی نا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ وہ ہدایت پر ہے اور لوگوں کو بھی نیکی کا ہی حکم دیتا ہے، تقویٰ کا حکم دیتا ہے، اور وہ شخص جو کذب جھوٹا سمجھتا ہے سچی باتوں کو، وتولی اور منہ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ لئن لم ینتہی، اگر وہ نہ باز آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور اس کی جھوٹی گناہگار پیشانی سے پکڑیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، پھر وہ اپنے مجلس والوں کو بلائے۔ بندے کو مان ہوتا ہے نا اپنے دوستوں یاروں پہ، میرے اتنے لوگ میرے مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، میری بیٹھک کے اتنے لوگ ہیں۔ نادیہ یعنی وہ سارے لوگ جو اس کے ہم مجلس ہیں۔ ابو جہل کو اس بات پہ بھی بڑا مان تھا کہ میرے سے زیادہ کسی کے مجلس والے نہیں ہیں، میری مجلس سب سے زیادہ ہے۔ تو جب اللہ کہتے ہیں جب میں اس کو اس کی جھوٹی پیشانی سے پکڑوں گا تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے مجلس والوں کو بلائے، وہ اس کے کتنا کام آتے ہیں۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی
اپنے زبانیہ کو بلائیں گے۔ زبانیہ سے مراد دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتے ہیں۔ زبانی اقرب سے مراد بچھو کا ڈنگ بھی ہے۔ اس لحاظ سے ایسے فرشتے مراد ہیں جو سخت دکھ دینے والے اور بے رحم ہوں گے۔ زبانیہ سے مراد پولیس بھی ہے۔ قتادہ کا قول ہے زبن کے معنی دھکے دے کر نکال دینا، جیسے بادشاہوں اور بڑے لوگوں کے ہاں چوکیدار ہوتے ہیں جو اس وجہ سے رکھے جاتے ہیں کہ جس سے سرکار ناراض ہو اسے دھکے مار کر نکال دے۔ مطلب ابو جہل اپنی مجلس کے لوگوں کو جس پر اسے بڑا ناز ہے بلا کر دیکھ لے، ہم عذاب دینے والے فرشتوں سے اس کی بری حالت بنائیں گے، پھر بھلا دیکھیں یہ اس کے ساتھی سے کتنا بچا سکتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کے عذابوں سے نہیں بچا سکتا۔ لا تطع، آپ اس کی بات نہ مانیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ آپ کو روکتا ہے نا نماز پڑھنے سے، جب آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہو تو اسے برا لگتا ہے، وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے، لیکن آپ کیا کرو، واسجد، آپ سجدہ کرتے رہو، وقترب، اور اللہ کے اور قریب ہو جاؤ۔ یعنی سب سے زیادہ بندہ کب اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہو، یعنی سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ اس بد کردار شخص کی بات مان کر کعبہ میں نماز کی ادائیگی سے رکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی طرح نماز ادا کرتے رہو جیسے پہلے ادا کرتے رہے ہو۔ واضح رہے کہ یہاں سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ پوری نماز ہے، اور عربوں کا قاعدہ ہے کہ وہ کسی چیز کا بلند جز یعنی جز اشرف بول کر اس سے کل چیز مراد لے رہتے ہیں۔ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ آپ جس قدر نمازیں ادا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، لہٰذا نمازیں کثرت سے ادا کیا کریں۔ سجدے کی فضیلت کے متعلق یہ حدیث بھی ہے۔ ربیہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کو رہا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجت اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا، یعنی آپ جب اٹھتے تو آپ کو پانی دیتا، آپ وضو وغیرہ کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ، مانگو ربیہ، کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوبصورت سوال اور کیا اس کا جواب۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، یعنی وہ کس قدر عقل مند اور دانا لوگ یعنی ہمیشگی کی چیز مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول مجھے آپ کا ساتھ جنت میں چاہیے۔ آپ نے پوچھا کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگ۔ میں نے عرض کیا بس یہی چاہتا ہوں، دوبارہ بھی یہی، اور تیسری دفعہ بھی مجھے آپ کا ساتھ جنت میں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر زیادہ سجدوں کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اب سجدے ہی تو نہیں صرف کرنے نا، بس سجدے ہی کرتے رہو، مطلب پوری نماز جتنی زیادہ نماز پڑھو گے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، اتنے زیادہ سجدے ہوں گے، یعنی زیادہ فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مطلب اور نفل بھی ساتھ پڑھو، نوافل کو بھی ملاؤ، زیادہ سجدے کرو تو میری مدد کرو، یعنی میں محمد کی مدد تم کس طرح کرو، زیادہ نفل پڑھ کے، زیادہ نماز پڑھ کے، ایسے پھر میری سفارش تمہارے کام آئے گی۔ اس صورت کے اختتام پر سجدہ تلاوت ہے، اور یہ جتنے بھی قرآن پاک میں سجدے آتے ہیں ان کے لیے اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جانا، اور سجدہ تلاوت کی دعا پڑھ لو، اگر وہ نہیں آتی تو مطلب جو سجدے کی دعا ہے وہی پڑھ لو، ویسے وہ بھی یاد کرنی چاہیے، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو یہ پڑھنی چاہیے، اور تلاوت کا سجدہ بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سورۃ اذا السماء انشقت یعنی سورۃ انشقاق میں اور سورۃ اقرأ بسم ربک الذی میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔